Shall we start? Bismillah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و معزز اراکین متحدہ شعبوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان اور اکابرین، ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود ہیں کہ پاکستان کے منتخب اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی و سینٹ اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا انتہائی متحد، منظم اور متحرک متحدہ بزنس فورم، جن کے ساتھی میرے ساتھ یہاں اسٹیج پر بھی ہیں اور سامنے بھی ہیں، اور ہمارے آج کے اس ایونٹ میں تشریف لانے والے پاکستان اور پھر بالخصوص کراچی کی تاجر برادری اور صنعت کار شعبے سے تعلق رکھنے والے میرے دوست اور میرے بھائی، اور یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. ہر سال کی طرح اس سال بھی ایم کیو پاکستان کی طرف سے وفاقی اور ایم کیو پاکستان بالخصوص ایم کیو پاکستان کے متحدہ بزنس فورم کی طرف سے قمر اختر نقوی بھائی اس کے پریزیڈنٹ صدر ہیں، جو اس کے نگراں ہیں وہ شبیر قائم خانی بھائی ہیں، مجاہد رسول بھائی بھی اسی فورم میں ہیں، پھر میرے یہاں منتخب ارکان اسمبلی، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یہاں تشریف رکھتے ہیں، علی خورشیدی بھائی لیڈر دی اپوزیشن ہیں. تو متحدہ بزنس فورم کی طرف سے جنہیں میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آج ہم میرے خیال میں اپنا کئی سالوں سے یہ ہماری پریکٹس ہے کہ ہم ایک وفاقی شیڈو بجٹ پیش کرتے ہیں، اور یہ برائے سال 2026-2027 کے لیے ہے. اور ایم کیو پاکستان حکومت میں ہو، وفاقی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ہم نے اپنی اس پریکٹس کو اس لیے قائم رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کی طرح پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معاشرت میں بھی ایک جمود ہے، ایک اسٹیٹس کو ہے، اور اس اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اور معیشت جس میں تھوڑی سی بہتری نظر آتی ہے گزشتہ سالوں کے مقابلے، تھوڑی سی، اسے بہت تیزی سے ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے. اس کے بغیر شاید پھر ہمارا سروائیول نہیں ہے. یہ ہماری قومی خود مختاری کا سوال بھی ہے، یہ ہماری قومی سلامتی کا سوال بھی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارا سفر جو چل رہا ہے وہ مارکائے حق سے ہم اب اس سٹیج پر آ گئے کہ جسے کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے عالمی سٹیج پر، فرام دی بیٹل فیلڈ ٹو دی گلوبل سٹیج، ورلڈ سٹیج، آج اللہ نے ہمیں وہاں پر پہنچایا ہے. ہماری دفاعی صلاحیتوں کا لوہا جنرل عاصم منیر صاحب اور افواج پاکستان نے ثابت کیا. جو ہماری بہترین سفارتکاری ہو سکتی ہے، خارجہ پالیسی ہو سکتی ہے، اس نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس عالمی سٹیج پر پہنچا ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار، ان کی پوری ٹیم کی کوشش سے جو ہے وہ ہم مارکہ حق سے مارکہ عالمی سفارتکاری اور مارکہ عالمی امن کی طرف ہم آ گئے. اس میں ہمارا کردار نمایاں ہو گیا. اب مارکہ حق، مارکہ عالمی سفارتکاری، مارکہ عالمی امن میرے خیال میں ہماری بہت بڑی آزمائش ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اتنی عزت اور اتنا وقار عطا کیا تو ہماری ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے.
ہمیں اب پاکستان کے 25 کروڑ عوام مفلوق الحال ہیں جن کی ایک اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے ہے، پاورٹی لائن سے نیچے ہے، انہیں ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو متحدہ قومی پاکستان وفاقی شیڈو بجٹ، متحدہ بزنس فورم یہ وفاقی شیڈو بجٹ ہر سال، اور اب انشاءاللہ یہ برائے سال 2026 اور 27 ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم ایک متبادل ریسیپی دیں، متبادل نسخہ دیں کہ جب تک بنیادی اصلاحات کو اختیار نہیں کریں گے کسی بھی بجٹ کے اعلان کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ روایتی جو ہمارا نسخہ ہے اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہمیں کچھ انقلابی اصلاحات کرنی ہے اور اس کا آغاز کرنا ہے اور اس سفر کو شروع کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، گلوبل پاورز ہم سے کنسلٹ کر رہی ہیں، گلوبل پاورز تو کنسلٹ کر رہی ہیں، لیکن گلوبل انویسٹرز کہاں ہیں، ان کا ٹرسٹ کہاں ہے؟ گلوبل پاورز کی کنسلٹیشن ہم پر ایک اعتماد کا اظہار ہے، لیکن اب گلوبل انویسٹرز اور پھر ہمارے مقامی سرمایہ کار جب وہ اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری شروع کریں گے، جب وہ کاروبار بہت بے فکر ہو کر، نڈر ہو کر کریں گے، جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی، جب ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانی سے میسر ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں پاکستان کس طرح دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارا یہ وفاقی متحدہ بزنس فورم کا جس کا یہ پیچھے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، جو بیک گراؤنڈ میں بیک ڈراپ بھی جو بنا ہوا ہے کہ پاکستان اکانومک ریوائول شیڈو بجٹ 2026-27، اب میں نے کہا کہ نیشن ری بورن، ہمارا ایک دوسرا یہ نیا جنم ہے، فرام دی بیٹل فیلڈ ٹو دا ورلڈ اسٹیج۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب بیٹل فیلڈ میں کامیابی حاصل کر کے عالمی سفارتکاری اور عالمی امن کے قیام میں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کیے بغیر جو استحکام ہمیں چاہیے، اور پوری دنیا میں ہمیں اقوام عالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، سر اٹھا کے چلنا ہے، اپنی عزت نفس کو بحال کرنا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک کال کا ہم نے سہارا لیا، اس کا ایک شعر سے میں اظہار کر دیتا ہوں کہ جو ہمیں اپنی منزل کے راستوں سے جو کانٹے ہیں انہیں خود چن کر جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یکم جولائی 1948 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب فاؤنڈیشن اس کا آغاز ہو رہا تھا، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم خود ہی تراشتے ہیں اپنی منزل کے سنگ راہ، ہم خود ہی تراشتے ہیں اپنی منزل کے سنگ راہ، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ اس کا مطلب یہ جو ہمارا انحصار ہے IMF پر، ہمارا انحصار ہے بین الاقوامی ڈونر ایجنسیوں پر، اب ہماری پالیسی ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، ہم اب پوری دنیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ ہماری یہ جو دنیا کے ساتھ کنیکشن ہے، یہ جو ہم دنیا کے ساتھ ہمارا یہ رابطہ ہے، اس سے پوری دنیا میں ہمارے لیے کئی مواقع کھل رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہماری جیو پولیٹیکل جو صورتحال ہے وہ تو اجاگر ہوئی ہے، لیکن ہمیں جتنا جلدی ممکن ہو اس جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس یا اپنی اہمیت کو جیو اکنامک اہمیت کے اندر تبدیل کرنا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ صرف دنیا کی طاقتیں ہمیں استعمال کریں اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں۔ اب دنیا کی طاقتوں کو، جو دنیا کے انویسٹرز ہیں، انہیں بھی یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان میں اب سرمایہ کاری کے لیے مواقع انہیں ملیں گے، اور وہ مواقع MQM پاکستان متحدہ بزنس فورم اپنے اس بجٹ کے نسخے میں جو تجاویز ہے، میں اب اس کی طرف جاتا ہوں۔ خالد مغل صدیقی بھائی ہمارے کنوینئر ہیں، میں نے ان کا بھی ایک یہاں اسٹیٹمنٹ رکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں
کہ true reform will only become possible. True reform will only become possible when farmers are represented by farmer. کہ کسان کی نمائندگی ہمارے منتخب ایوانوں میں کسان کو کرنا چاہیے. بڈیرے اور جاگیردار اگر 60% قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور قبائلی سردار نمائندگی کریں تو پھر عام کسان ہاری مزارے یہ کہاں جائیں گے؟ تو ان کی نمائندگی وہاں ہونی چاہیے. اسی طرح ایک مزدور ہے تو اس مزدور کی نمائندگی بھی کوئی بہت بڑا سرمایہ دار. میں سرمایہ کاروں کے خلاف نہیں ہوں. ایم کیو ایم سرمایہ کاروں کی حمایت کرتی ہے, ان کی تائید کرتی ہے, ان کو سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ سرمایہ لگاتے ہیں. سرمایہ دار سرمایہ جمع کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مزدوروں کی نمائندگی مزدور کریں گے, کسانوں کی نمائندگی کسان کریں گے, اور ایک مڈل کلاس کی نمائندگی پاکستان کے شہروں سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہماری نمائندگی انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی میں کرے گی. اور یہ موقع ہے پورے پاکستان کے عوام بھی ایم کیو پاکستان اور متحدہ بزنس فورم کے اس بجٹ میں جو بھی تجاویز ہیں اس کو لے کر مجھے امید ہے کہ ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف تھوڑا آئے ہیں. انفلیشن کاغذوں میں تو ہم دکھا رہے ہیں کہ کم ہے, لیکن اگر تیل اور تیل کی مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے اگر باتیں کر رہی ہوں تو پھر تھوڑا سا یہ دعویٰ مشکوک ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا افراط زر یا انفلیشن یا قیمتیں ہیں وہ شاید قابو میں ہے. آپ ریلیٹیولی شاید کہہ سکتے ہیں اس وقت دنیا کے دیگر ممالک سے مقابلہ کر کے, لیکن امر واقعہ یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کی پہنچ سے باہر جو ہے وہ ان کی جو پہنچ, جو قوت خرید ہے اس سے بہت آگے چیزیں چلی گئی ہیں. لوگ غربت کی لکیر سے ابھی بھی نیچے جا رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے, یہ جو دعوے ہیں کہ انفلیشن تھوڑا بہتر ہے, قابو میں ہے, تھوڑا استحکام آیا ہے, پالیسی ریٹ ضرور کم ہوا ہے. کتنا ہے ابھی جاوید بھائی؟ 11.5. تو میں جاوید بلوانی بھائی جو روح رواں ہیں, ہماری کراچی کی بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا نام ہے, ریحان فاروقی, جو ریحان حنیف جو کہ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں, منتخب صدر ہیں. میں نے بھی خاص طور پر تاجر برادری کو ویلکم بھی کرتا ہوں. اور 11.5% ہے تو ہم اس میں بھی پروپوزل دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو بھی اب مزید اس میں آسانی پیدا کر کے سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے موقع دینا ہوگا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ پالیسی ریٹ کم ہے, کہتے ہیں کہ انفلیشن قابو میں آیا, تھوڑا سا استحکام آیا, لیکن اس کے باوجود اورنگی ٹاؤن لیاری میں ایک فیملی ایسی رہتی ہے یا کئی فیملیز کہ جن کے پاس یا تو دوائیاں خریدنے کے لیے پیسے ہیں یا پھر آٹا خریدنے کے لیے پیسے ہیں. ہمارے یہ سارے دعوے کہ بھائی افراط زر قابو میں ہے, مہنگائی تھوڑی سی رکی ہوئی ہے اور استحکام کے آثار ہیں, میرے خیال میں ان سارے دعووں کی جو گواہی ہے وہ اورنگی ٹاؤن اور لیاری اور کورنگی, لانڈھی, سرجانی ٹاؤن, بلدیہ ٹاؤن, نیو کراچی اور لیاقت آباد کی جو فیملیز ہیں, اس طرح پاکستان کے اور اسی طرح کے جو متوسط اور غریب علاقے ہیں, وہاں کے عوام جب تک نہیں دیں گے کہ وہ دوائی خریدیں یا آٹا خریدیں, اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک ٹیچر 60,000 70,000 روپے کما رہا ہے اور انکم ٹیکس دے رہا ہے, لیکن ایک 500 ایکڑ زمین رکھنے والا بڑا وڈیرا, بڑا جاگیردار اپنی آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہا. پوری ہماری معیشت اور جو ملک کی مجموعی پیداوار ہے اس میں جو زراعت کا شعبہ ہے اس کا کنٹریبیوشن 23% ہے. ہمارے جی ڈی پی, ملک کی مجموعی پیداوار میں اس کا کنٹریبیوشن 23% ہے, لیکن ٹیکس زراعت کے شعبے سے جو آتا ہے وہ 1% ہے. 23% ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, فارمنگ, اس کا وہاں پر جو کنٹریبیوشن ہے اکانومی میں وہ 23%. اس کا مطلب ہے کہ بڑے وڈیرے جاگیردار جو 25 ایکڑ سے زیادہ کی 5 لاکھ سے زیادہ لینڈ ہولڈنگ ہے, اگر آپ سیٹلائٹ
امیجنگ سے اب سیٹلائٹ سے دیکھ لیں جو ہماری کراپس ہیں، کیش کراپس ہیں، جو بڑی کراپس ہیں، ان کا اندازہ لگا لیں کتنے ایکڑ ہماری زرعی زمین پر وہ اگتی ہیں اور کتنی اس کی پروڈکشن ہے. یہ ملک کی مجموعی پیداوار میں اگر 23% ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آمدنی کسی نہ کسی کے جیب میں اور کسی نہ کسی کے بینک میں جا رہی ہے. تو پھر اس آمدنی پر ٹیکس کیوں نہیں؟ ہم عام کسانوں، ہم عام ہاریوں، عام زمینداروں، خاص طور پر جو 25 ایکڑ سے کم ہے لینڈ ہولڈنگ، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ ان سے ہم کوئی ٹیکس کا تقاضا کریں. اگر کہیں مخالف حالات ہیں، موسموں، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ بھی ایک ریالٹی ہے. ماحولیات کی آلودگی اور یہ جو گلوبل وارمنگ، یہ آج ہمیں ایک بالکل نئی دنیا اور نئے چیلنجز سے متعارف کرا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم بھی اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی اپنے زمینداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی اپنے ہاریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. چاہے ان کا اپنا وڈیرا ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو، چاہے ان کے ساتھ وفاقی حکومت نہ کھڑی ہو، صوبائی حکومت نہ کھڑی ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی متحدہ قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کا بزنس فورم ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ہمارا عہد ہے. بہت شکریہ بھیا، آپ کو میری اس خیال آیا، تالیاں بجائی آپ نے. اس کے بغیر کام بنتا نہیں ہے. ہماری موٹیویشن بھی اسی وقت تک رہے گی بھائی جب آپ بھی کچھ تھوڑا سا. اچھا، اب اس کے بعد اب ہمارے بجٹ کا جو آؤٹ لے ہے اس کا سائز تقریباً 18,000 ارب روپے کا ہے. 17 سے 18,000. اور ہماری آمدنی تو میرے خیال میں 13-14,000 سے یا 15,000 سے زیادہ نہیں ٹیکسز ٹوٹل بیس، اور خرچہ 17,000 ارب ہے. اس کا مطلب خسارہ ہے. لیکن جو وفاقی حکومت نے اس سال خسارہ کیا وہ 4%، 4.5% ہے. اور اگلے سال بھی شاید یہ جو وفاقی حکومت ہے 2026-27 کے لیے بھی اپنا خسارہ 4% کے لگ بھگ ہم نے اس خسارے کو کم کر کے جو ہم پروپوز کریں 2.2% پر ہم لا رہے ہیں. اپنی آمدنی کو بڑھا رہے ہیں، اپنے اخراجات کو کم کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے جو پولیٹیکل انٹرونشن ہے، ہماری 10 انٹرونشن ہے. ہم نے 10 ایسے بڑے اقدامات کیے جس سے یہ ممکن ہوگا. اور ہماری 6 پالیسی پلرز ہیں جو ہم نے اس بجٹ میں دی. بھیا یہ کاپیاں بھی اب تقسیم کر دیں میرے خیال میں تاکہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے اور میڈیا کو بھی یہ کاپی تقسیم ہے. آگے سے کرتے تو زیادہ اچھا لگتا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے ظاہر ہے کس میں ہونی ہے، تعلیم میں ہونی ہے، صحت میں ہونی ہے، زراعت میں ہونی ہے، سرمایہ کاری اور صنعت کاری میں یہ انویسٹمنٹ ہونی ہے. جو ہم جن شعبوں میں ہم جو یہ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں، پانی میں ہونی ہے. پانی ایک بڑا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ بجلی اور گیس توانائی کے شعبے میں یہ انویسٹمنٹ ہونی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر پاکستان کی آبادی اور آبادی کے بڑھنے کی جو تیز ترین رفتار ہے 2.55%، شاید پوری دنیا میں اتنی تیزی سے کسی ملک کی آبادی میں اضافہ نہیں ہو رہا. ہم جتنا بھی اپنے انسانی وسائل کی ترقی میں پیسے لگا لیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شاید اس چیلنج کو نہیں میٹ کر سکتے، پورا کر سکتے جو یہ آبادی کے اضافے کا دباؤ. اور پھر پورے ملک میں تو 2.55% سے یہ آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں یہ آبادی 1.9 کراچی میں، لیکن ہمارے ہاں ہر سال 1 لاکھ ایڈلٹ پیدا ہوتے ہیں. پورے ملک میں تو بچے پیدا ہو رہے ہیں. وہ بچے فوری طور سے ہمارے شہری سہولتوں اور انفراسٹرکچر پر برڈن نہیں ہے. لیکن کراچی کی 4 کروڑ کی آبادی میں اب 1 لاکھ سے 2 لاکھ بڑی عمر کے لوگ آ رہے ہیں جو فوری طور پر ہماری جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، پانی ہے، نکاسی آب ہے، نالیاں ہیں، گلیاں ہیں، پھر سڑکیں ہیں، پارک ہیں، میدان ہیں، یہ جو بنیادی کچرا اٹھانے کے مسائل ہیں ان میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اگر ناکارہ، بیکار، بے اختیار، بے بس اور بے وسیلہ اگر بلدیاتی نظام ہو اور ہماری جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس
بنیادی سہولتیں فراہم کرنے اور یہ جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کا ان کے پاس اگر انتظام نہ ہو تو پھر بتائیے کہ جو شہر ملک کے قومی خزانے میں 60% ریونیو دیتا ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ، اگر اس کے جواب میں اسے پینٹ، اس کے جواب میں اگر اسے جو ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر اگر اسے پیسے دیے جائیں تو وہ شہر اس ملک کی ترقی میں، قومی ترقی میں کس طرح مسلسل اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے جو انٹرونشن کی ہے، جو ہم نے اقدامات کیے ہیں، وہ مجھے امید ہے کہ بہت تیزی سے ہمیں آگے کی طرف لے جائیں گے۔ میں پہلے اپنے اہداف کہ 17,000 کے قریب ہمارا ریونیو یا آؤٹ لے ہے بجٹ کا، اور تقریباً 15,000 ارب کے قریب ہمارے 14-15,000 ارب کے قریب ہمارا نیٹ ریونیو ہے۔ اخراجات ہمارے 16,500 یا 17,000 ارب کے قریب ہیں، تو جو خسارہ ہے وہ 2.2 ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو کس طرح میٹ کریں گے وہ بھی میں آگے آ کر آپ کو اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ اب دیکھیں ہمارا نیٹ فسکل ڈیفیسٹ 2.2%۔ اب ہم کس طرح کریں؟ ہماری ایکسپورٹ برآمدات 36 ارب ڈالر پر آ کے رک گئی ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہماری برآمدات کا پوٹینشل 88 ارب ڈالر کا ہے۔ 31 ہے ابھی، 31 ارب۔ 31، اچھا مجھے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے 36 کہا تھا، تو مجھے چیمبر آف کامرس کے لوگ کہہ رہے ہیں 36 بلین ڈالر نہیں ہے بلکہ 31 بلین ڈالر ہے۔ تو یہ کوئی معمولی اضافہ ہے۔ پچھلے سال شاید 20 ارب ڈالر تھی، 1 ارب ڈالر کا اگر ہارڈلی اضافہ ہو تو اسے بڑھا کر ہم نے کہا ہے کہ یہ 1 سال ہے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو اعزاز دیتا ہے اس سے موٹیویشن آتی ہے، اس سے ایک امید قائم ہوتی ہے، لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہوتا ہے۔ یہ ابھی یہ تھوڑا اعتماد بحال ہوا ہے، تھوڑی امید آئی ہے۔ اسی وقت کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف میکنگ انویسٹمنٹ کو اگر ہم کم کریں گے، دیکھیں یہ طے ہے کہ ایک اوور ٹیکس اکانومی از ناٹ اے گروئنگ اکانومی۔ ایک حد سے زیادہ ٹیکس کا بوجھ سہنے والی معیشت کسی بھی طرح ایک ترقی کرنے والی معیشت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ رسک لینا ہوگا، عوام کو، سرمایہ کاروں کو، کارپوریٹ سیکٹر کو، خاص طور پر پاکستان کی مڈل کلاس کو، پاکستان کے صنعت کاروں کو، پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کو بھی، ہمیں انہیں بھی ٹیکس کے بوجھ سے نیچے لانا ہوگا، اور زیادہ تر اس میں وہ ٹیکسز جو عوام کے اوپر جا رہے ہیں، مڈل کلاس پر، تنخواہ دار طبقے پر جا رہے ہیں، انکم ٹیکس دینے کے بعد بھی وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، وہ ہیں بل واسطہ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس۔ تو ہمیں بلا واسطہ ٹیکس کی بیس کو بڑھانا ہے، لوگوں پر ٹیکس کے برڈن کو کم کر کے ٹیکس کی بیس کو ہمیں وسیع کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ٹوٹل ٹیکس پول کا 52% ہونا چاہیے، نہ کہ ابھی وہ 45% ہے، جبکہ جو بل واسطہ ٹیکس ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے، وہ 55% ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس 45% ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس 52% ہونا چاہیے اور انڈائریکٹ ٹیکس 48% ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ بندوبست کیا، اور اس کے لیے جو بھی ہم نے عوام کو موقع دینے کے لیے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، کام کریں، اپنے بنیادی اخراجات کو پورا کریں، میری بہنیں، میری بیٹیاں کچن کے بجٹ کو جو ہے وہ مینیج کر سکیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ فل فور پیٹرولیم لیوی، جو کہ ایک بھتہ ٹیکس ہے، ایک گنڈا ٹیکس ہے، جو 600 سے 800 ارب کی آمدنی آپ کو دیتا ہے، اسے فل فور ختم کیا جائے۔ آپ کے آمدنی میں یہ کمی ضرور ہوگی، لیکن اس ٹیکس کو کم کرنے سے آپ یہ دیکھیں گے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ہوگی، لوگ جس طرح محنت کریں گے، موٹیویشن ہوگی، وہ کمائیں گے۔ جب وہ کمائیں گے تو اپنی آمدنی پر آپ کو ٹیکس دیں گے، لوگوں کو کمانے دیں، وہ کمائیں گے تو آپ کو آمدنی پر ٹیکس دیں گے۔ آپ ان کے پاس آمدنی نہیں ہے لیکن ان کے اوپر آپ وہ کچھ بچوں کے لیے دودھ لیتے ہیں، اس پر ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ کوئی
اشیاء خریدتے ہیں اس پر ٹیکس لگا ہوا ہے. تو پیٹرولیم لیوی 600 ارب کا سالانہ بھتہ اسے ختم ہونا چاہیے. یہ کہاں سے خسارہ پورا ہوگا یہ بھی میں بتا دوں گا تھوڑی دیر میں, کہاں سے ہو سکتا ہے. بہت آسان بات ہے کہ بھائی میں نے کہا 23% ملکی معیشت یا جی ڈی پی میں اگر ایگریکلچر اور زراعت کا کنٹریبیوشن ہے تو آپ اس کو اگر بڑھائیں اور تھوڑا سا فصلوں کے حساب سے دیکھ لیں, اور 25 ایکڑ سے زیادہ جہاں زمینیں ہیں, 5 لاکھ لینڈ ہولڈنگز ہیں جو 25 ایکڑ سے زیادہ ہے, ان کی لینڈ ہولڈنگ پر جو آمدنی اور جو فصلیں اگ رہی ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, آڑتی کیا لے رہا ہے. مطلب یہ راکٹ سائنس تھوڑی ہے, یہ تو بہت آسان ہے. آپ سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ فصلوں کا اور کن کے کون سے فارمز ہیں, کس کی 500 ایکڑ زمین ہے, کس کی 5000 ایکڑ زمین ہے. یہ کوئی مشکل نہیں. میں چھوٹے کسانوں, ہاریوں, کمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کو کہیں ابھی تھوڑی دیر بعد جا کر جواب دینے کے لیے وہ کسی کو کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے MKM نے یہ والی بات کی ہے. تو اس کو میک اٹ اے نوٹ کہ ہم نے چھوٹے کسانوں, ہاریوں کی بات نہیں. شبیر بھائی اسے آپ کو بھی, آپ خود ایگریکلچرسٹ ہیں, میرے دائیں ہاتھ پر بٹھایا میں نے ایگریکلچرسٹ کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچرسٹ کو میرا یہ کہنا ہے آپ ان کی ٹیوب ویل پر آپ آسانی دیں. آپ صوبائی حکومت جب 25,000 ارب روپے انہیں 18 سالوں میں ملے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سارا فائدہ زیادہ تر سندھ کے حکمران لے جاتے ہیں اور اپنے ووٹ بینک کو پکا کرتے ہیں. تو بھائی اس میں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ساتھ ساتھ جو بے نظیر انکم جنریشن پروگرام شروع کریں, لوگوں کو چھوٹے قرضے دیں, ان کے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. صرف انہیں یہ مہینے کے یہ پیسے دے کر انہیں اس بات کا عادی نہ بنائیں کہ وہ صرف اس طرح کے 10,000 روپے ماہانہ گھر بیٹھے آ رہے ہیں, آپ ان کو عادی بنا رہے ہیں. آپ ہیں مطلب میں یہ لفظ یوز نہیں کر رہا, انہوں نے کہا کہ بھکاری بنا رہے ہیں, لیکن میں اپنی قوم, اپنے لوگوں کے لیے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. شبیر بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی بیان میرے خلاف ہے. اچھا مجھے یہ کہنا ہے بھائی کہ پیٹرولیم لیوی کو ختم کریں, 600 سے 800 ارب روپے کا یہ خسارہ کیسے پورا کریں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جو 5 لاکھ لینڈ ہولڈنگز 25 ایکڑ سے زیادہ ہے, ان کی فصلوں کی مارکیٹ پرائس کو لگا لیں. بہت آسانی کے ساتھ آپ 400 سے 600 ارب روپیہ صرف انکم ٹیکس کی مد میں آپ زراعت سے, لائیو اسٹاک سے اور فارم سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو 500-600 ارب یہاں سے نکالیں. اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے, ہر بڑی پارٹی کا بڑا لیڈر جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ FBR میں روزانہ 10 ارب روپے کی لیکیج ہے. ہر بڑا لیڈر جب بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے, PMLN, پیپلز پارٹی اور PTI, وہ کیا کہتا ہے 10 ارب روپے کی لیکیج ہے FBR میں. تو مہینے کی کتنی, اگر ایک دن کی 10 ارب ہے تو مہینے کی کتنی ہوئی 300 ارب, سال کی کتنی ہوئی 3600 ارب. باقی سارے کام چھوڑیں, بیٹھ جائیں رشید لنگڑیال کے اوپر, بیٹھ جائیں رشید لنگڑیال کے اوپر. تھوڑا میرے لہجے میں سختی ہے کیونکہ جن کو مانیٹر کرنا ہے, جن سے کام لینا ہے, وہ اپنی خر بستیوں میں ہے بھائی. یہ FBR کا عملہ انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے تو بھائی آپ ٹھیک کرو, کون منع کر رہا ہے آپ کو. ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہی ہے, آپ اس کو صحیح کرو. ٹائر چائے ہماری جا رہی ہے بغیر اس کے واپس پاکستان آ رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر جو ناردرن ایریاز کو ٹیکس فری کیا ہوا ہے تو میرے اربن ایریاز یا سدرن ایریاز کے لوگ ہیں, کیسے کمپیٹ کریں گے ان کے ساتھ جو رعایتیں آپ نے نما دی. اتنی رعایتوں کے بعد گدو نمازی سلاج کیا ہے, آج سوائے ہستی پر دنیا کے نقشے پر گدو نمازی ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ اور اسکیمیں بھی تھی وہاں پر, وہ کہاں پر ہے. یعنی رعایت دی, ٹیکس فری دیا, سب کچھ کیا, لیکن یہ اسکیمیں ابھی بھی موجود نہیں ہیں, سب ختم ہو گئی. پھر اسمگلنگ پر کتنی روک تھام ہے. تو یہ ساری چیزیں کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم کب منع کریں. پھر آگے آئیے, لیکن اس میں جو انسانی دخل ہے نا FBR کا, اس کو ختم کریں. یہ جو جویلر کے یہاں بھی گھس گئے تھے کسی سنارے کے یہاں, اور جس طرح ان کے ساتھ FIA والوں نے کیا ہے, میں سخت لفظوں میں کنڈیم کرتا ہوں. جو یہ سلوک ہمارے تاجروں اور کاروباری بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے,
یہ اب نہیں ہونا چاہیے, اسے اب ہم برداشت نہیں کریں گے. بالکل ہم بھی باشگاف لفظوں میں یہ ساری بات کرتے ہیں. تو آئیے گروتھ ریٹ ہم نے کیا, اچھا یہ تو ایف بی آر میں 3600 ارب کا سالانہ لیکیج ہے, چوری ہے. تو اس چوری چکاری کو روکیں یار. آئی بی اے سے لڑکے لے لیں ایم بی اے, خدا کی قسم والنٹریلی جولائی سے لے کر صرف ستمبر تک میرے بچوں کو کسٹمز کی ہر پوسٹ پر, چاہے ایئرپورٹ ہو, چاہے سی پورٹ ہو, چاہے لینڈ روٹ سے کوئی سامان آ رہا ہو یا ایکسپورٹ ہو رہی ہو, خدا کی قسم میرے بچوں کو بٹھا دیں, آئی بی اے کے لمس کے بچوں کو بٹھا دیں, نہ آپ کے ریونیو کا خسارہ پورا کر دیں تو پھر جو چور کی سزا کا ہماری سزا, سارا خسارہ جو ہے وہ اپنی سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو سکتا ہے. بچوں کو بٹھا دیں, وہ بتا دیں گے کہ بھائی اس کی کیا قیمت, اس کا کیا ٹیکس لگتا ہے, اور پھر بلیک میل کر کے اپنی جیبوں کو آپ گرم کریں. آپ جو ہے وہ ان کے ریٹ کو کم کریں, جو ٹیکس کا ہے جو امپورٹ ہو رہی اس کو ریٹ کو کم کر کے پھر اپنی جیب میں کمیشن لے لیں, اور مطلب تو ان کے اوپر بٹھائیں, رشید لنگڑیار اور ان کی ٹیم کے اوپر بٹھائیں, ان سے کام لیں. انہیں کہیں کہ 600 ارب روپے اضافی چاہیے, لیکن یہ سنارے کی دکان میں گھس کے نہیں, یہ جبر کے ذریعے سے نہیں, یہ لوگوں کو ڈرا کر خوفزدہ کر کے نہیں, تاریخ روڈ کی دکانوں میں راتوں کو آ کر کھلوا کر مارکیٹوں کو اس طرح نہیں. باقی ریٹیلرز ٹریڈرز بھی تعاون کریں گے. ہم ان سے بھی کہیں گے کہ اگر وڈیرا جاگیردار اپنی آمدنی پر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, 400-600 ارب روپے وہ دے رہا ہے, تو میں اپنے ریٹیلر بھائیوں سے, ٹریڈر سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی اللہ کا نام لے, اپنی صحیح آمدنی کو آہستہ آہستہ ڈکلیئر کرنا شروع کریں. 5 سال میں کریں, بالکل ابھی سے نہ کریں, پہلے ابھی تالیاں کم بجی اس پہ, یہ ہے مسئلہ. مطلب میٹھا میٹھا آپ کا سیدھی سی بات ہے. آپ کو جب ساری آمدنی پر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو کما رہے ہیں اس پر آپ بھی آہستہ آہستہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ فوری 5 سال میں 10 سال میں اپنی آمدنی کو آپ بھی ڈکلیئر کریں, تھوڑا تھوڑا کریں, دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے. انکم ٹیکس آپ دینے لگیں گے, یہ سارا نیچے کا جو بھتہ چل رہا ہے سیلز ٹیکس کے نام پہ, آپ کی مصنوعات ہے اس کو سارا کھولا جاتا ہے, آپ کی ساری وہ جو مشکل جو ہے وہاں پر ہٹ جائے گی. لیکن آہستہ آہستہ آپ بھی اپنی آمدنی پر, تو لوگ یہ نہ کہیں کہ فاروق بھائی نے, اور یہ میں اگر صرف کراچی کی تاجر کمیونٹی سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں لبرٹی مارکیٹ والوں سے بھی کہہ رہا ہوں بھائی, کون سی لاہور کی مارکیٹ, ہاں, اور وہ راجہ بازار راولپنڈی, اور اس کے بعد اسلام آباد میں آپ پارا, اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. آپ پارا مارکیٹ والوں سے میں کہہ رہا ہوں ہے لاہور والی لاہور میں آزم کلب. دیکھیں اب یہ یہیں سے جو ہے وہ مخبری ہو گئی, انکم ٹیکس آ سکتا ہے. نہیں, یہ دیکھیں ملک کے لیے ہم کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کا کوئی قصور نہیں, ہمیں ان کو ریلیف دینا ہے. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں. تو ایکسپورٹ ہم نے کہا 45 ارب ڈالر. کیوں؟ کیونکہ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ کتنی ہے, 5 ارب ڈالر پر اب آ گئی. خدا کر اسے 5 ارب سے بڑھا کر 10 ارب کر دیں گے تو وہ جو آپ کی 31 والی ہے اس میں 5 ارب تو یہیں پر جو اضافہ ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, چلے ایسا بھی ہوتا ہے. جاہلوں کی کمی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, دیکھیں ہر ایک کا اپنا رائٹ ہوتا ہے نا. وہ کچھ باتوں پہ ناراض ہیں مجھ سے کہ ہم بزنس چلے بھائی آگے بڑھے. آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانا, ریمیٹنس 35 ارب ڈالر سے 40 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے اگر اس کو آسان بنایا جائے. منیمم ویج, کم سے کم تنخواہ ایک عام پاکستانی فیملی کے کمانے والے کی وہ 45,000 روپے ہونی چاہیے. 45,000 45,000 کم سے کم تنخواہ. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 10 سے 15% کا اضافہ ہونا چاہیے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 2,000 ارب روپے کا ہوگا تو ہماری معاشی, معاشرتی, تعلیم, صحت اور ہنر سکھانے کے مراکز, اسکل ڈیولپمنٹ, ہمیں اپنی مین پاور کو ڈیولپ کرنا ہے, انہیں اس قابل کرنا ہے کہ پوری دنیا میں آج جو مانگ ہے, ڈیمانڈ ہے, اس کے مطابق تیار کرنا ہے. سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, بحرین ہو یا یو اے ای ہو, ہم بڑے پیمانے پہ اپنی مین پاور کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انکم ٹیکس کا تھریش ہولڈ جو 12,000 کیا مہینے کے کتنے ہیں, 6 لاکھ. ہاں 6 لاکھ
6 لاکھ ہے، تو اس کو بڑھا کر 15 لاکھ کیا جائے کم سے کم، اور پھر 15 لاکھ کے اوپر بھی جو سلیب ہے اس کو تھوڑا سا جو ریٹ ہے اس کو بھی تھوڑا کم کیا جائے، اور جو بڑے سیکٹرز ہیں ان پہ بالکل آپ ٹیکس رکھیں۔ ایجوکیشن اسپینڈنگ صرف 0.8% رہ گئی ہے، تو اسے ہم نے جو اس میں فنڈنگ کی ہے، جو ہم نے ایلوکیٹ کیے فنڈز، ہم اسے 3% تک لے جائیں گے، فرام 0.8% to 3% انشاءاللہ لے جائیں گے۔ جو ہیلتھ اسپینڈنگ ہے وہ 0.9% رہ گئی ہے، اسے بڑھا کر انشاءاللہ ہم 2% تک لے جائیں گے جی ڈی پی کے، چونکہ یہ ہمارے پاس بھی منسٹریاں ہیں اور یہ صرف وفاقی وزارتیں، اصل صوبائی جو وزارت صحت اور وزارت تعلیم ہے وہاں یہ فنڈنگ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے یہ دونوں وزراء خالد مغل صدیقی بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی پوری کوشش کریں گے کہ صوبوں کے محکمہ تعلیم اور محکمہ وزارت کے ساتھ مل کر وہاں جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، وہاں جو کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے، معیار تعلیم کو، اس کے لیے جو معیار اساتذہ ہے، کوالٹی ٹیچرز ہمیں چاہیے، وہ دستیاب نہیں ہے۔ ٹیچرز ٹریننگ کے مراکز ہونے چاہیے تاکہ جتنے اچھے ٹیچرز ہوں گے اتنی اچھی تعلیم ہوگی۔ تو یہ ساری انٹرونشنز، اور اس میں جو نیفٹیک ہے وفاقی حکومت اور منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس، وہ انشاءاللہ تعالی اس میں صوبوں میں ایسے مراکز قائم کر کے یہاں ٹیچرز بہترین جو ہے وہ ٹرین ٹیچرز دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے۔ سرکولر ڈیٹ کی ہماری توانائی کے شعبے پر بڑا بوجھ ہے، 5.2 کھرب 5.2 ٹریلین، اسے انشاءاللہ ہم اگلے سال جو ہمارا یہ بجٹ ایئر ہوگا، فسکل ایئر، اس میں ہم 4 ٹریلین تک لے آئیں گے۔ میں بجٹ پورا نہیں پڑھا، یہ کتاب سرکولیٹ کر رہا ہوں، اس میں جو بھی انٹرونشن ہے، پالیسی پلرز ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ پاسبل ہے۔ یہ ہم نے کوئی بہت اوور ایمبیشیس فگرز نہیں دیے۔ سرکولر ڈیٹ 5.2 ٹریلین سے 4 ٹریلین۔ اب آ جائیے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، جاوید بھائی، حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، کراچی کو نکال کے دے گا تو صرف خسارہ ہے، کراچی کو نکال کے دے گا تو صرف خسارہ ہے۔ اب کراچی پر آتے ہیں، اور کراچی کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ نیشنل فائنانس کمیشن ابھی بیٹھا ہوا ہے 8واں، وہیں سے ڈائریکٹ فنڈنگ ہو۔ آرٹیکل 160 اس کا کلاس 2، اس کا سب کلاس ڈی، یہ اختیار وزیر اعظم اور صدر کو دیتا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کو یہ نیا ایجنڈا دیں کہ بھائی ہزارہ ڈویژن کے پی کے کی شکایت کرتا وزیر اعلیٰ کی، سندھ کے وزیر اعلیٰ سے شکایت شہری سندھ کے لوگوں کو زیادہ ہے، ان کے اپنے ہاریوں کسانوں کو بھی ہے، دہی سندھ کے لوگوں کو بھی ہے، نوجوانوں کو بھی ہے۔ اسی طرح جو بلوچستان میں بھی یہ پھر پنجاب میں، جنوبی پنجاب کو خاص طور پر، جنوبی پنجاب کو اور تھوڑا پوتہاری علاقوں کو بھی شکایات ہیں مرکز وسطی پنجاب کے ساتھ۔ تو یہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے 144 شہروں اور ضلعوں کو ان کی آبادی، ان کی پسماندگی، ان کی جو ریونیو جنریشن جو وہ کما کے دیتے ہیں، اور ان کا ایریا، ان ساری باتوں کو لے کے جس طرح چاروں صوبوں میں مرکز سے وظائف تقسیم ہوتے ہیں، اسی طرح 144 شہروں کا فارمولا بھی ڈائریکٹ آ جائے، ہمارا شہر صوبوں کو نہ دیا جائے، کراچی کا شہر ڈائریکٹلی دے دیا جائے، اور وہ 300 ارب روپے کا شیئر ہمارا براہ راست وفاق سے بنتا ہے۔ تو صوبے کو اگر اس سال، اگلے سال 2100 ارب روپے ملنے ہیں سندھ کو، تو اس میں سے 300 ارب ہمارے کاٹ لیں اور ہمیں ڈائریکٹلی دے دیں، کیونکہ ہمیں یہاں سے ملنے کی امید نہیں ہے۔ پروونشل فائنانس کمیشن کبھی بھی نہیں بیٹھا، اور اس نے کبھی، ارے مجھے تو بہت دور کی بات، میں تو ستیلوں سے بھی زیادہ ستیلا ہوں، تم نے تو جیکب آباد، کشمور، تم نے تو دادو، ٹھٹا، بدین، اپنے ووٹرز کو، اپنے لوگوں کو تم نے، اپنے میئر لاڑکانہ کے میئر کو کتنے پیسے تم دیتے ہو، جیکب آباد کشمور کے میئر کو کتنے پیسے دیتے ہو، اسی سے پتا چل جائے گا کہ یہ سارے 2100 ارب تمہارے پاس جو ہر سال آتے ہیں اور آ رہے ہیں، اور 25,000 ارب 18 سالوں میں آئے، یہ کہاں گئے؟ نہ لاڑکانہ میں لگے، نہ کشمور میں لگے۔ تو کراچی تو ستیلوں سے بھی زیادہ ستیلا ہے، تو پھر ہم خامہ خواہی کا جو ہے وہ ہم اس پر غم مناتے ہیں یا گریہ ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ ہمیں ان کی حالت زار بھی دیکھنی جو کشمور میں ہیں، جو دادو میں ہیں، وہاں کے جو کسان ہاری، ان کے لیے کیا ہو رہا ہے، تو ہم ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آواز اٹھائیں گے۔ اور ان کے اچھا جی،
اب تو کراچی کو 300 ارب ڈائریکٹلی مرکز سے ملے، وہ 300 ارب اب صوبائی جو ایلوکیشن اس سے نکلی، یہ فارمولا ہم نے دیا، اس میں تفصیل ہے ہمارے اس بجٹ میں. 300 ارب کراچی کو ڈائریکٹ ملے، پھر اگر صوبہ 1800 ارب میں سے کچھ اور دینا چاہے دے، صرف ہمیں نہیں 300 ارب ہمیں دے، باقی حیدرآباد، میرپور خاص، سکر اور سندھ کے باقی جو تقریباً 24 اضلاع ہیں یا 23، ان سب کو 450 ارب روپے دیں. گویا کہ 750 ارب 2100 ارب میں سے ضلعوں کے لیے اور شہروں کے لیے ہونے چاہیے. اس کے اوپر کوئی صوبائی حکومت کا جو ہے اس پہ حق نہیں ہے. ضلعوں کا بھی حق ہے، شہروں کا بھی حق ہے، عام سندھی بولنے والے سندھی کا بھی، اردو بولنے والے سندھی اور مہاجر کا جو کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بسنے والے میرے پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیری، پنجابی، ہر زبان بولنے والا بھائی میرا جو یہاں رہتا ہے اس کا بھی حق ہے. 300 ارب روپے ایلوکیشن مرکز سے ملے، 500 ارب روپے کی اور صوبہ دینا چاہے تو اپنے پلے سے دے دیں، ڈائریکٹ ملی چاہیے. اور 450 ارب روپے سندھ کے 2100 ارب کے وسائل سے NFC مرکز ڈائریکٹلی لاڑکانہ، دادو، جیکبات، کشمور ان کو دے دیں. اسی طرح پنجاب میں بھی یہی فارمولا، KPK میں بھی یہی فارمولا، تاکہ جنوبی پنجاب اور ہزارہ کے علاقوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو، اور جو ان کا گلہ ہے، ان کی جو ناراضگی ہے مین اسٹریم KPK سے، جنوبی پنجاب کی مین اسٹریم پنجاب سے، اس کا بھی ازالہ ہو، اس کو بھی دور کیا جائے. اب ایگریکلچر پر جب میں آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بس یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ایگریکلچر کی ایکسپورٹ جو 2 ارب ڈالر کی ہے، اسے بھی بڑھا کر انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم نے اس میں انٹرونشن رکھی ہے کہ ہم کھاد پہ سبسیڈی دے رہے ہیں، فرٹیلائزر پر ہم سبسیڈی دے رہے ہیں. آپ تعلیم میں جائیں، کھاد پر ہم سبسیڈی دے رہے ہیں، پھر ہم ٹیوب ویل پر آپ کو سبسیڈی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو 25 ایکڑ سے زیادہ کی جن کی زمینیں ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ لینڈ ہولڈنگ، ان کو پھر ہم ان کی جو فصلیں ہیں جو ان کو کما کے دے رہی ہیں اس پر ہمیں پیسے لے رہے ہیں. تو پھر 2 ارب ڈالر سے 5 ارب ڈالر ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ اپنے ایگریکلچر کی. اور 5 لاکھ فارمز کا میں نے اچھا جہاں 5 لاکھ 25 ایکڑ سے بڑی لینڈ ہولڈنگ والوں کو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نیٹ میں لا رہے ہیں، تو پھر 5 لاکھ ایسے کھیت یا ایسے فارم یا ایسی زمینیں ہیں جنہیں ڈرپ اریگیشن اور سولر انرجی سے جو ان کی جو فراہمی ہو سکے ان کی پانی کی، یہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بہت اہمیت دی ہے آپ کی ریکمنڈیشن پہ خاص کر کے. تو یہ آپ چوڑے ہو کے جائیں، سینہ چوڑا کر کے جائیں وہاں پر، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کو دیکھیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کسان خوشحال ہوگا نا تو پوری قوم جو ہے وہ کھانا کھائے گی. کسان اگر خوشحال نہیں ہے تو قوم بھی کھانا نہیں کھا سکتی. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کسان کو آپ نے مسترد کیا، گویا کہ آپ نے قوم کو درآمدات کا محتاج بنایا. ہم کھانے کی اشیاء بھی پھر سے امپورٹ کر رہے ہوں، تو ہمیں یہ بھی چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. میں نے کچھ انٹرونشن آپ کو بتا دی. اور ہماری ایکسپورٹس اب ٹیکسٹائل میں آتے ہیں. ایگریکلچر کے بعد ٹیکسٹائل، حالانکہ ڈائیورس کرنا ہے ہمیں اپنی، لیکن ویلیو ایڈیشن کے ذریعے سے ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، ہم 10 لاکھ کا روزگار بھی پیدا کر رہے ہیں انشاءاللہ 2026-27 میں. ہم 10 لاکھ کا روزگار، وہ کیسے کہ ہم ایگریکلچر کی ایکسپورٹس کو جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں کہ 5 لاکھ فارم یا کھیت ہوں کو ہم ڈرپ اریگیشن پہ لے جائیں گے، سولر انرجی ٹیوب ویل کو سبسیڈائز کریں گے، اور ایکسپورٹس کو 18 ارب سے بڑھا کر ہم 22 ارب ڈالر تک لے جائیں گے. یعنی ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کو بھی ہم 4 ارب ڈالر بڑھا رہے ہیں. اور اس لیے کہ اس کا جو افیکٹو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 46% ہے. ٹیکسٹائل کا 46% ٹیکس ہے آپ کے، اسے کم کر کے ہم 25% پر لائیں گے انشاءاللہ. تو 46% سے اگر 25% پر آپ کا ٹیکس ریٹ آئے گا تو پھر آپ پروڈکشن کو بڑھائیں گے، دن رات کام کریں گے، محنت کریں گے، زیادہ لوگوں کو روزگار دیں گے، اور جو ہماری زراعت سے پیدا ہونے والی اشیاء آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر نہ کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی. ہم خود کفیل ہوں گے ہر شعبے میں. اور 15 دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، ویتنام کی ایکسپورٹ ٹوٹل ہماری آج 31 ارب ڈالر آپ بتا رہے ہیں. آج سے 25 سال پہلے ہماری کتنی تھی؟ 10 ارب ڈالر تھی، 6-7 ارب 10 ارب ڈالر تھی. تو ویتنام کی بھی 10 ارب ڈالر تھی. آج ویتنام کی ایکسپورٹ 400 ارب ڈالر ہے.
400 ارب ڈالر ہے. اب آپ یہ کہاں سے, راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے. اس زمانے پاکستان سے کم تھی. اچھا, اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہم 46% کا ٹیکس لگاتے ہیں, جبکہ ویتنام کتنا ٹیکس لگا رہا ہے, 10%. فرق صاف ظاہر ہے. وہ کیا کہتے ہیں, سب کر دے رائٹ, اس کے لیے کہتے ہیں رائٹ, سب کر دے رائٹ. تو بس تھوڑا سا رائٹ لگانا اور سب رائٹ ہو جائے گا. 40% سے 25% کر دیں. اسی طرح پاکستان 46 کرتا ہے, ویتنام 10 کرتا ہے, بنگلہ دیش 15. کارپوریٹ سیکٹر پر, ٹیکسٹائل سیکٹر پر جو ٹوٹل ٹیکس ہے بنگلہ دیش میں 10%, 15%, ویتنام میں 10% اور ہمارا 46%. یہ کم کر دیں, آپ 5 لاکھ لوگوں کا روزگار لے لیں, وہاں پر 4 ارب ڈالر کی اضافی ایکسپورٹ لے لیں, پروڈکشن میں اضافہ. مطلب ون ون سچویشن ہے. اب یہ رسک لیں, جوا کھیلیں, پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں, اپنے لوگوں کو کام کرنے دیں بھائی. اچھا, اسی طرح اب آئی ٹی کی طرف آئیں. ان کی میں نے کہا 5 ارب ڈالر سے ہم بڑھا کر 10 ارب ڈالر کس طرح کریں گے کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ 10 ارب ڈالر کیسے ہوگی. ہمارے فری لانسرز کی تعداد 40 لاکھ ہے پاکستان میں. کتنے فری لانسرز؟ 40 لاکھ. اچھا جی, تو اچھا ہم 3 لاکھ نئے ٹیکنیکل جابس نکالیں گے انشاءاللہ. آئی ٹی ہائی ٹیک میں ہم 3 لاکھ لوگوں کو جاب دیں گے. کیوں کہ سمپل ہے, جو پے پال ہے جس سے بھائی 1 ارب ڈالر کی میں نے آئی ٹی کی سافٹ ویئر بیچی, وہ 1 ارب مجھے ایک ڈالر مجھے مل نہیں رہا. اگر وہ سارے ڈالر مجھے ملنے لگے تو ڈالر میں جو پیسہ آئے گا وہ تو آپ کے ذریعے مبادلہ کے طور پر آئے گا نا بھائی. تو آپ اس پیسے کو کیوں روک رہے ہیں, پے پال سسٹم کو کیوں نہیں لا رہے؟ بٹ کوائن پر جا رہے ہیں, آپ بہت ساری چیزوں پر جا رہے ہیں, بٹ کوائن پر جائیں بھائی, لیکن پے پال لائیں. اسٹرائپ, STRIP, آپریشنل ایئر 1, یہ مختلف وائز, یہ مختلف وہ ہے میڈیم ہے جس کے ذریعے سے ڈالرز کو پاکستان میں آپ لا سکتے ہیں. تو یہ اختیار کریں, دنیا کے اداروں سے رابطہ کریں, انہیں پاکستان میں سہولت فراہم کریں, انہیں اس ڈالر پہ جو کمیشن لینا ہے تھوڑا بہت دیں, آپ پھر دیکھیں آپ کا زر ترسیل اور زر مبادلہ کہاں سے کہاں جائے گا. تو ہم نے خالی کھلی بات نہیں کی ہے, طریقہ بھی بتایا کہ بھائی کوئی اگر زراعت کی ایکسپورٹ بڑھانا 18 سے 22 تو کیسے ہوگی, ٹیکسٹائل کی جو 17 سے زراعت کی اگر 5 سے 10 2 سے 5 کرنی ہے تو کیسے ہوگی, ٹیکسٹائل کی 17 سے 22 کرنی ہے تو کیسے ہوگی, آئی ٹی کی 5 سے 10 کرنی ہے تو کیسے ہوگی. اسی طرح ہم نے یہ انیشیٹو کیا ہے کہ پے پال, اسٹرائپ اور وائس یہ آپریشنل ہو جائے 6 مہینے کے اندر. 6 مہینے میں ہم نے کر دیا تو آپ پورے سال میں جو ہے وہ آپ ڈالر کے اثرات دیکھیے. میرا مسلم ورلڈ, اردو, عربک, پشتو, 2 بلین عرب مسلمان ہیں, انڈر سروڈ بائی انگلش ڈومینیٹڈ AI. Pakistan funds language models for the Muslim world, positioning us as the AI capital. ہمیں اپنا AI کا سسٹم بنانا ہے. آج ہمارے AI کے سارے سرورز یا تو اسرائیل میں ہیں یا امریکہ میں ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں AI پر, آپ کی ایک پرواز کی حد ہے, یا امریکہ یا ان کے پاس سارے سرورز ان کے پاس ہیں, سارا مرکزی ساری معلومات آپ کی ان کے پاس ہے. جب تک آپ اس میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, اس کی خصوصی فنڈنگ نہیں کریں گے, آپ اس وقت تک صحیح معنوں میں اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ہم نے مسلم ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اردو, عربک اور ہمارے پشتو بھائی جو ہمارا بلو کالر ہے وہاں پر, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سسٹم کو ان لینگویجز میں بھی ٹرانسفر کر رہا ہے. اردو, انگریزی, آسان انگریزی اور عربک اور پشتو زبان میں. یہ ہم نے کر لیا تو سمجھتے ہیں ہم نے ایک بڑا مارکا, یہ مارکا معیشت کا ایک بہت بڑا ترقی کا فاؤنڈیشن ہمارا اسکول. اسی طرح 20 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اسٹارٹ اپ فنڈز میں, کہ جو اسٹارٹ اپ بزنس ہے اس کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو PTA موبائل, میں نے پچھلے سال بھی اسمبلی میں کہا تھا, موبائل والوں نے بڑا سپورٹ کیا تھا. 175,000 یعنی 1.25 لاکھ روپے دیں گے تو PTA جو نان PTA ہوگا آپ کا 1.25 لاکھ. میں نے کہا 50,000 کر دیں اور 10 دن میں 50 ارب روپے آپ لے لیں. اتنا فون آپ کا نان PTA یہاں پر پڑا ہوا ہے, اسے PTA کہتے ہیں. 50,000 لے لیں, عام نوجوان بیٹے بیٹیاں 50
1000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں، یہ کام کر دیں. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے پاس جو ہے وہ یہ سروس آ جائے گی، تاکہ وہ نیٹ کے ذریعے سے پھر اپنی صلاحیتوں کا جادو جگائیں گے اور پاکستان کو بہت آگے لے جائیں گے. تو یہ پی ٹی اے موبائل نان پی ٹی اے کو پی ٹی اے کریں اور آگے بڑھنے کا ہوگا. یہ 8.8% ہماری جی ڈی پی میں سے، اچھا سوری ایجوکیشن، اس کی اسپینڈنگ ہم نے بڑھائی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر. تو ہمارے گزرا جو ہے وہ اسٹنٹڈ گروتھ، 40% بچے ہمارے اسٹنٹڈ، ان کی ذہنی نشوونما نہیں ہو رہی ہے. تو ان 40% بچوں کے لیے مصطفیٰ بھائی ہیلتھ کے شعبے میں چاروں صوبوں کے وزارت صحت کے ساتھ مل کے جو ان کو سپورٹ کر سکے کریں گی، اور جو فنڈنگ کر سکے جو ہم نے رکھی. خالد مغل صدیقی بھائی انشاءاللہ تعالیٰ وہی پیسہ ایجوکیشن کے ذریعے سے وزارت تعلیم جو صوبوں کے ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی چمتکار کریں گے. تو یہ ہے اچھا نئی فیڈرل یونیورسٹی اب کراچی میں بننی چاہیے، ہم نے اس پہ پیسہ رکھا ہے. تو یہ ایجوکیشن کے لیے میں اتنی تفصیل میں ہر چیز کی نہیں جا رہا ہوں. اسٹینڈرڈ گروتھ میں نے کہا، 25 ملین چلڈرن کا میں نے کہا. پھر ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے 110 ارب روپے رکھے ہیں، تعلیم میں ہم نے 175 ارب روپے رکھے ہیں، زراعت میں ہم نے ٹیکسٹائل اور بزنس میں 75 ارب روپے رکھے ہیں، اور زراعت میں 150 ارب روپے. تعلیم صحت سے بھی زیادہ ہے بھائی، آپ کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ 110 ارب، تعلیم 170 نہیں، ہاں تعلیم میں تھوڑا زیادہ 150 زراعت میں. اور بلو اکانومی جو یہ سمندر سے آتی ہے، ہماری جو آبی حیات ہے، مچھلی ہے، جھینگے ہمارے، اس میں ہم نے 75 ارب روپے رکھے ہیں. اس میں ٹرانزٹ ریونیو ہمارا 3 ارب ڈالر کا، اسے بڑھا کر ہم 5 ارب ڈالر کریں گے. ہماری پورٹس کی ویلیو بڑی ہے. پورٹ قاسم اور کے پی ٹی والوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہمارے پڑوس میں ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت سے ٹرانزٹ ٹریڈ اور پارکنگ جہاز ہوگی، وہ ہماری بندرگاہوں پر آئی ہے. تو اگر ہم سہولتوں میں اضافہ کریں، وہاں بھی انویسٹمنٹ کریں، اور ہم پوری دنیا کو اٹریکٹ کریں، اور یہاں ہم مال اتارنا، مال چڑھانا، ایکسپورٹ ری ایکسپورٹ اب یہاں سے شروع کر دیں. بھائی جو فار ایسٹ میں چیزیں جانی ہیں، جو مغرب سے آنی ہے، اور جو فار ایسٹ سے چیزیں آنی، وہ ضروری دبئی پر جائیں. ہماری جو تباہی بربادی اور وہاں یو اے ای کی خوشحالی ترقی، ہمارا پیسہ بھی باہر جا رہا ہے. تو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بھائی جو مجبوری میں، میرے کاروباری، میرے تاجر، میرے صنعتکار جب یہاں بہت ساری باتوں سے مایوس ہو گئے، 46% ٹیکسٹائل پر ٹیکس لگ رہا ہو، اور جب مایوس ہو گئے وہ باہر چلے گئے، اور کسی بھی طرح اپنا پیسہ باہر لے گئے، کسی بھی طرح اگر لے گئے، تو آج موقع ہے کہ وہ سارا پیسہ واپس آ سکتے ہیں. اب ان پیسوں کے لیے اور ان کے لیے ایک ایمنسٹی ون ٹائم اسکیم دے دیں. آپ دیکھیں آئندہ 6 مہینوں میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا کام کریں. ایک مرتبہ ایمنسٹی دے دیں، ایک مرتبہ دے دیں. آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جائے گا. تو یہ ہم نے بلو اکانومی کو بھی پروموٹ کریں، ٹرانزٹ ٹریڈ کو افغانستان کے لیے نہیں، وہ اسپیشل ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات نہیں کر رہا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یا دوسری، لیکن یہ جو بلو اکانومی جو ہے ہماری اس کی ٹریڈ کو، تو یہ ہم نے کہا. اس کے بعد یوتھ امپاورمنٹ پہ ہم نے 70 ارب رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے انرجی سیکٹر پر ہم نے 120 ارب روپے رکھے ہیں. اور اس میں آئی پی پیز جو ہم سے پیسہ لے رہے تھے پچھلے سال تک، اس میں 20% کمی تو کی وفاقی حکومت. دیکھیں وفاقی حکومت نے 2-3 اقدام اچھے کیے، اسے بھی میں سراہنا چاہوں گا. 7E کو ختم کیا انہوں نے، میرے خیال میں اس پر بھی تالیاں ہم بجا دیں. اس میں سرکانے کی کوئی بات نہیں، جو اچھا کام کرے. اگر نظرہ پیچو صاحبہ کچھ ہسپتال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اچھے بنا رہی ہیں، تو اگر ایک شعبے میں وہ کام کرے، 18 سال میں ایک شرائع بھٹو دیے، تو اس پر بھی تالیاں بجا دیں بھائی. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، شرائع بھٹو کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 18 سال میں ایک سڑک. آپ کو دیکھ کیا بات ہے، کیا 4 ارب روپے لگائے، 4 کتنے گورنمنٹ کے 4 باقی سب گورنمنٹ کے 4 باقی سب باہر. وہی ہے کہ دامن پہ کوئی چھین نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قدر کرو کہ کرامات کرو. یہ ان کے لیے شعر ہو گیا. دامن پہ کوئی چھین نہیں، صفائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے نا. نہ دامن پہ کوئی چھین نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قدر کرو کہ کرامات کرو.
اوروں سے تو ہنس ہنس کے ملاقات کرو اور ہم سے وہی زہر بھری بات کرو. اب کیا کریں, بہت سنجیدہ گفتگو ہے, لیکن اس میں یہ ریپر اس لیے چڑھانا پڑتا ہے کہ 4 بجے جاوید بھائی کو جانا تھا, لیکن مجھے امید ہے کہ ابھی 4:20 ہے, لیکن ابھی تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں. میٹنگ پوسٹپون کر دی. تھینک یو ریحان حنیف بھائی, تھینک یو سر, بہت شکریہ. دیکھیں آپ کے ہونے سے کم از کم یہ مسائل ہم سب کے ہیں اور ہم سب کو مل کر کرنا ہے. اس میں آپ کا پیور نان پولیٹیکل آپ کا کردار ہے, آپ کسی پارٹی میں نہیں ہیں. اور اسی لیے کل ہم نے آپ کی لڑائی لڑی ہے چیمبر منسٹری جو کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن چیمبر اور بزنس, کیا کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس اینڈ انڈسٹری. جاوید حنیف بھائی ہمارے اس کے چیئرمین, تو میں وہاں گیا تھا اور وہاں آپ کا مقدمہ لڑا ہے کہ کراچی کا ایک چیمبر ہونا چاہیے, نمائندہ چیمبر ہونا چاہیے, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. ایک آپ سب تعریف کرتے ہیں اس بات کی, اپنے ہاتھ کھڑے کرنے میں ایک ہونا چاہیے. تو مجھے ایک صحافی نے مجھے کیا بات ہے کہ آپ تو کراچی کی بات کریں. میں نے کہا لاہور میں بھی جتنے ضلع بن جائیں, لاہور میں بھی ایک چیمبر آف کامرس, فیصل آباد کا ایک ہونا چاہیے, سیالکوٹ کا ایک, پشاور کا ایک, کوئٹہ کا ایک ہونا چاہیے. کسی کے چیمبر آف کامرس وہ نہیں ہونا چاہیے. آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے, مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ راہ پر لگا لائے ہم ان کو باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تو اگر 2-4 ملاقاتیں عمر کریں ان سے تو 20% کمی ہوئی ہے. اس سال انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو گارنٹی دے دیں کہ 20% اور یہ جو کیپیسٹی چارجز ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اور کم کروائیں گے. کیونکہ یہ نیٹ میٹرنگ کا معاملہ توانائی میں ہے نا بھائی, تو نئی نیٹ میٹرنگ الاؤ کریں. آپ تھوڑے سے بجلی کے ریٹ کو آگے پیچھے کر دیں, جو آپ ان کو دے رہے تھے اس سے تھوڑا کم دیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا آپ خود تو 39 روپے میں بیچیں یہ بجلی اور ان کو آپ 9 روپے جو ہے وہ ہاتھ میں ٹپا دیں. یہ نہ کریں, نیٹ میٹرنگ کو الاؤ کریں, جانے دیں. اور سولر پینل پر اور جتنی سولر ڈیوائسز ہیں, جتنی الیکٹرک وہیکلز ہیں, ان کی بیٹریاں ہیں, یہ جو گاڑیاں ہیں, ان سب پہ جو امپورٹ پہ جو بھی ڈیوٹی ہے ہر طرح کی ڈیوٹی کو ختم کیا جائے. اور جو ملوں کی مشینری ہے, مشرف صاحب کے زمانے میں جو شوکت ترین تھے اور جو دوسرے وہ جو شوکت عزیز تھے, انہوں نے 0 امپورٹ ڈیوٹی لگائی تھی. کسی بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ اگر مل ہے, کوئی فیکٹری ہے, تو اس کی مشینری پر 0 جو ہے وہ ٹیکس امپورٹ ڈیوٹی ہونی چاہیے. تو یہ بھی ہم نے یہ آپ کو سہولت فراہم کی ہے. آئی پی پیز کا میں نے بتا دیا, نیٹ میٹرنگ امیڈیٹلی ریسٹور کریں, الیکٹریسٹی امیڈیٹ ٹیرف سلیب. دیکھیں ایک غریب آدمی کا مسئلہ کیا ہے کہ 200, میں آخری بات کروں, 200 یونٹ کے استعمال تک تو ان کا ٹیرف جو ان کی قوت خرید میں ہے وہ پہنچ جاتے ہیں 200 میں. لیکن 201 ہوا کسی کا یونٹ, وہ 300 کے سلیب میں آ کے وہیں مارا گیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 201 اور بڑھ گیا. تو ہم نے یہ پروپوز کیا. میں اورنگزیب صاحب سے بھی کل ملا, میں نے کوئی اس کی تصویریں نہیں نکالی, میں اپنی تجاویز دے کر آ گیا, کیونکہ کل مجھے اور ساتھی نہیں ملے تھے, میں موجود تھا وہاں, تو مجھے ٹائم مل گیا, میں چلا گیا. میں نے یہ بجٹ ان کو پیش کر دیا ہے, تجاویز دے دی ہے, اور ان کے ساتھ بھی 1 گھنٹہ بیٹھ کر یہ ساری باتیں کی ہیں. اور میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے واسطے آپ 200 سے 225 کا ایک سلیب بنائیں, 226 سے 250 کا ایک سلیب بنائیں, 251 سے 275 کا, اور 276 سے 300 کا, تاکہ 300 کے قریب جو 276 سے 300 اس کو تھوڑا پینچ فیل ہوگا, ورنہ 2.25 تک جو ہے وہ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. اچھا, اور اس میں جو خسارہ ہو وہ 300 سے اوپر جو جا رہا ہے اس میں ہلکا ہلکا بانٹ دیں, 300, 400, 500, 600 ان میں بانٹ دیں سارا. وہ لوگ برداشت شاید کر لیں گے, لیکن 200 اور 300 کے بیچ میں ہماری لوور مڈل کلاس آتی ہے. اگر اس ایک لوور کلاس آ گئی 200 تک, 200 سے 300 لوور مڈل کلاس ہے, اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ اسٹڈی کیا, اس کے بعد بات کریں گے. اچھا, کے 365 ارب روپے ڈیوز انفورس, یہ نبرا کو دینے کچھ انہیں پیسے. K Electric owes the National Grid rupees and continues receiving per we enforce recovery through. نہیں, میرے خیال میں ہمیں کسی ایک اس کے لیے نہیں کہیں گے بات. اچھا جی, اربن مائننگ ہبس بننے چاہیے. پلاسٹک ٹو روڈز, پلاسٹک کا استعمال کریں, وہ ضائع جو ہو رہا ہے
جس سے ہمارے گٹر جو ہے وہ چوک ہوتے ہیں. تو یہ سارا پلاسٹک آپ سڑکیں بنانے پر لگا دیں, اسے تھوڑا سا ریسائکل کر دیں. پھر اس کے بعد میرا رجسٹری کاربن کریڈٹ سٹی, ہم نے ابھی تک ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دنیا کے وہ ادارے جو کاربن کریڈٹس دیتے ہیں اس کا ہم نے اب تک استعمال نہیں کیا. تو یہ انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج میں 120 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں. درخت بھی اگانے ہیں, پانی بچانا ہے, توانائی بچانی ہے, یہ ساری چیزیں کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے, کلائمیٹ جو چینج ہے اس سے جو ڈیزاسٹر ہوں گے, تو صوبوں میں تو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بن گئی, لیکن 144 ضلعوں اور شہروں میں اب تک لوکل لیول پر یہ لوکل کراچی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہے, لاہور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, تو بھائی ان میں بھی بنائیں گے تو جا کے مسئلہ کہ بھائی ایک تباہی آئی, سائیکلون آ گیا, سمندری طوفان آیا, تو آپ لوگوں کو کن اسکولوں میں جا کے بسائیں گے, کن ہسپتالوں کو آپ خالی کرائیں گے, کہاں پر آپ کے پاس بیڈز ہیں, کہاں پر آپ کے پاس کمرے ہیں, جگہ کہاں. ہاں ایک جگہ ہے MPAs کا جو ہاسٹل بنا, آج سے 30 سال پہلے میرے اندرون سندھ سے آنے والے سارے MPAs وہاں رہتے تھے. اب ماشاءاللہ وہ سب ڈیفینس اور کلکٹر پہ رہتے ہیں. اللہ کو اللہ جسے چاہے چھپر پھاڑ کے دے تو بھائی رحمتیں ہیں تیری اخیار کے کاشانوں پر, بر گرتی تو بیچارے کراچی والوں پر. تو یہ ہمارا حال ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. ڈر ڈر کے بیچارے تالیاں بھی نہیں بجاتے. تو یہ میں نے اس لیے ساری منیمم ویج میں نے بتا دی, اولڈ ایج پینشن بینیفٹ, DISP کا میں نے بتا دیا, اربن انکلوژن ہونا چاہیے, اربن انکلوژن نہیں ہے. ایسینشل میڈیسن ہم نے فارمیسی کو بھی 55 ارب دیے ہیں شعبے کو, تاکہ اس میں غریبوں کو دوائیاں جو ہیں وہ ذرا بہتر داموں میں مل جائیں, اور اس کے انگریڈینٹس کو مقامی طور پہ تیار کریں, اور جو ویسی فیکٹریاں لگائیں ان کو زیرو امپورٹ مشینری کر دیں کہ بھائی وہ دوائیاں جو آپ انڈیا سے اسمگلنگ سے امپورٹ کر رہے ہیں, کہیں اور سے آ رہی ہیں, اگر اس کی فیکٹریاں لگتی ہیں, اس کے انگریڈینٹس یہاں بنتے ہیں, را مٹیریل یہاں بنتا ہے, تو بھائی آپ اس کو فری کر دیں اس کی مشینری کو, آپ کیوں اس پہ ٹیکس. کلینکل ٹرائلز جو ہے اس کو فروغ دیں. یہ ساری باتیں کراچی میں 18 ہاؤسنگ اسکیمز ہیں, شاول ریڈی ہیں, 200 کچی آبادیاں لیگلائزڈ ہیں, 5 لاکھ فیملیز کو ٹائٹل دینا ہے, انہیں تیار کر کے 2 لاکھ کچی آبادی, انہیں ابھی تک نہیں, سوری 200 کچی آبادی ہیں, 5 لاکھ فیملیز ہیں, وہ اپنے صاحبان سے مارگیج ریٹ سبسڈی فنڈ 30 ارب روپے ہونا چاہیے. کنسٹرکشن ایز امپلائمنٹ انجن, کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو بھی ہمیں اہمیت دینی ہے, اور اس پر بھی ہم نے کہا ہے کہ 800 ارب کی ریونیو ریکوری ہو سکتی ہے. ATT فارمز, GPSC, بہت ساری باتیں ہیں. اسے میرے خیال میں آپ پڑھ لیجیے گا. ٹریک اینڈ ٹریس, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی میں نے بات کی, اس کو ریفارم کریں, اسمگلنگ کو کنٹرول کریں, سلیکٹیو لگژری امپورٹ کو ختم کریں. اچھا پھر یہاں شہزاد بھائی بیٹھے ہوئے کار ڈیلرز والوں کی طرف سے, اب دیکھ لیں جو کارز ہمارے یہاں بن رہی ہیں, ہم بھی اپنی لوکل جو مصنوعات ہیں, پروڈکشن ہے, اس کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پرائسز اگر بہت زیادہ ہیں, اور جو لوکلائزیشن نہیں ہے نا, ہمارے ملک میں لوکلائزیشن نہیں ہے, ٹرانسفارمیشن آف ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو پھر یہ جو گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں تو بہت مہنگی, یا بن رہی ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو یہاں تھوڑا سا بیلنس ہو. میں اپنے کار مینوفیکچررز ہیں بسد احترام کے ساتھ, ظاہر ان کا احترام ہے کہ وہ کسی طرح ان کے ساتھ بیٹھ کے جو یہ جس اس پہ بیگیج اسکیم میں ان کو جو گاڑیاں مل جاتی تھی, اور اس سے لوگوں کو باہر کی اچھی گاڑیاں ریفربش, یا وہ کیا کہتے ہیں ریکنڈیشن, کوئی لفظ نہیں, یوز کارڈ مل جاتی تھی. تو اگر اس پر جو یہ آسانی ہو جائے تو کم از کم اس سے کتنا اپنے 2024-2025 میں $800 ملین 800 ارب ڈالر شہزاد بھائی نے دیے ہماری معیشت کو. یہ 2 ارب ڈالر دینے کے لیے تیار ہے اس سال, اگر ان کی پیکج اسکیم پہ جو ہے باہر. ہاں میں نے دیکھا ہوں, لیکن میں نے کہا یہ موقع تھا, اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں. سلیکٹیو لگژری یہ سب ہو گیا. اچھا اب کراچی کی آخری بات, تو 300 ارب روپے جو ہم براہ راست مرکز سے لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ جو کہ خود وزیر خزانہ بھی ہیں, وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. ہم 300 ارب وہاں سے ڈائریکٹ لیتے ہیں پانی کے لیے,
K4 کو 50 ارب روپے کی ضرورت ہے. یہ خوشخبری کراچی کے شہریوں کے لیے. MKM پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ دسمبر میں K4 کا 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کے شہریوں کو دینے جا رہی ہے. اور اس کا جو آگمنٹیشن کا منصوبہ ہے 75 ارب روپے کا, محفوظ یار خان بھائی, خانزادہ بھائی, وہ صوبائی حکومت کو ورلڈ بینک نے پیسے دیے لیکن ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہوا. ایسا نہ ہو یہ پانی آ جائے 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی, اور ہمارے سپر ہائی وے, نیشنل ہائی وے اور ہب پر بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے اور بڑے بڑے ٹینکر کھڑے ہوئے, وہ ٹینکر سے پانی آئے. اللہ نہ کرے یہ منظر ہمیں دیکھنا پڑے, اللہ نہ کرے. یہ پانی لائنوں سے لوگوں کو ملنا چاہیے. اگر ہمیں یہ 6 مہینہ جولائی سے دسمبر تک آگمنٹیشن کا کام دے دیں, کسی طرح ہمیں دلوا دیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہم کراچی کو اور BHA کو ٹینکر فری کر دیں گے. BHA کو بھی ٹینکر فری کریں گے, کراچی کو انشاءاللہ ٹینکر فری کریں گے انشاءاللہ. تو ایک تو K4 انشاءاللہ مکمل ہو رہا ہے, اس کی آگمنٹیشن کے لیے صوبے کو سپورٹ کرنی ہے. پھر ML1 کراچی روڑی پاکستان موسٹ وائٹل ریلوے ٹریک, اسے ریویو ہونا چاہیے. کراچی NFC سے کتنا میں نے بتا دیا آپ کو. پھر اس کے بعد سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تینوں بند پڑے ہوئے شروع ہونے چاہیے. S3 کا منصوبہ شروع ہونا چاہیے. اور بہت سارے اور اسی طرح ہم نے اس کے علاوہ بھی 25 ارب روپے کراچی اور انفراسٹرکچر کے لیے مانگے, جو 15 ارب MLAs کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اب ان کے پاس کچھ پیسے اور اسپیس بچے گی, کیونکہ یہ NFC میں اور اس کی تقسیم میں کچھ تھوڑا بہت وفاق بھی یہ اس طرح کے انیشیٹیوز لے رہا ہے کہ جس سے اس کو بھی فزیکل اسپیس ملے, اس کی بھی اسپیس میں اضافہ. وہ کراچی ایک وفاقی شہر ہے, قومی شہر, صوبے کا ضرور ہے, سندھ کا ہے, لیکن اس کی اہمیت قومی ہے, اس کی اہمیت وفاقی ہے, اس کی اہمیت بین الاقوامی ہے. بھائی اس کو تو وفاق کو بھی دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ اسے اپنے سینے سے لگانا چاہیے, اور صوبے کو بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہاتھ ملانا چاہیے. تو اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں. باقی ڈیڈیکیٹڈ اینٹی ایکسٹورشن یونٹ کراچی میں بننا چاہیے, ڈیڈیکیٹڈ, اس کی عدالتیں بھی بننی چاہیے کہ جلدی فیصلہ ہو. ڈیڈیکیٹڈ اینٹی ایکسٹورشن یونٹ, پاکستان فرسٹ فنکشنل وٹنس پروٹیکشن, جو گواہوں کو پروٹیکشن نہیں ہے وہ بننا چاہیے. اسمارٹ سرویلنس 5 پروونشل کیپٹل میں ہو. نیشنل ایکشن پلان, اس کی امپلیمنٹیشن کوارٹرلی ریویو ہو, جس میں ایک نیشنل مانیٹرنگ کمیٹی بنے, وہ ان سب کو جو ہے وہ اس کو کرے. گورننس ریفارمس ہے, بہت ساری چیزیں میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. آخر میں ایک دو باتیں اور کر دوں کہ دیکھیں کچھ بنیادی اصلاحات کے ساتھ یہ معاشی اصلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھے گا. آپ کی ترجیحات ان شعبوں میں آپ کو فنڈنگ کرنی, جو معاشی ترقی کے شعبے ہیں ان میں کرنی, ہنر سکھانے کے شعبے, معاشرتی ترقی کے شعبے, تعلیم, صحت, ہنر سکھانے کے مراکز قائم کرنے, ایگریکلچر, انڈسٹری, یہ آپ کی اکانومی, اس کو چھوٹے تاجر, چھوٹے کاروبار, اس کو فروغ دینا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جو ایک چیز کرنی ہے وہ ہے, میں نے کہا کہ 144 شہروں اور ضلعوں کا امپار کرنا ہے. تو 28ویں ترمیم NFC پر ابھی ہو بجٹ سے پہلے, جو کہ امکانات کم ہیں, یا بجٹ کے بعد ہو. NFC کی بنیاد پر ہو NFC کو لے کر, یا NFC اس میں سے نکل جائے, لیکن اب 28ویں آئینی ترمیم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو مواقع دینے کے لیے ہونی چاہیے, جو کہ صرف اور صرف MKM پاکستان کی جو آئینی, وہ بھی لے آؤ گے ہری کتاب, MKM پاکستان کی جو آئینی ترمیم ہے اسے 28ویں آئینی ترمیم بنایا جائے. اس کے بعد خدا کی قسم پاکستان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. اگر میرے سندھ کے حکمران جو واحد مخالفت پر اترے ہوئے, ورنہ پنجاب پیپلز پارٹی کے علی حیدر, یوسف رضا گیلانی کا بیٹا, مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے MKM پاکستان کی آئینی ترمیم کی حمایت کی ہے, اور اکثریت بلکہ وہ کیا کہتے ہیں مکمل اتفاق رائے سے MQM کی آئینی ترمیم کی حمایت میں پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے. ہم پنجاب اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے MQM پاکستان کی آئینی ترمیم کے حق میں جو قرارداد منظور کی. یار تم نے سیاسی, جمہوری, معاشرتی شعبے میں اپنے قد, اپنے حجم, اپنے وزن اور اپنی حد سے زیادہ اسپیس لے لی ہے. 26ویں آئینی ترمیم بھی میٹھا میٹھا حبب, 27ویں آئینی ترمیم بھی میٹھا میٹھا حبب. یار اتنی اسپیس لے لی ہے, اب اس میں اگر تھوڑی سی اسپیس تم سے واپس لی جائے گی, یہ 28ویں آئینی ترمیم MKM کی آئینی ترمیم تھوڑا سا
اسپیس ہم لے رہے ہیں تھوڑا سا 106, اور وہ بھی کراچی کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے, 25 کروڑ عوام کے لیے. ان کی دہلیز پر اختیار دینے, ان کی دہلیز پر وسائل دینے, ان کی دہلیز پر ان کی تقدیر کا, ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق انہیں دینا ہے. اس سے تو محروم کرو. ایک شمولیتی شرکتی جمہوریت جو کہ صحیح اور حقیقی جمہوریت ہے, اس کے قیام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو, شرم آنی چاہیے. تھوڑی سی اسپیس دو. اگر یہ کڑوا گھونٹ ہے 140 کی ایم کے پاکستان کی آئینی ترمیم, خدا کے واسطے اپنا ناک بند کر کے, خدا کے واسطے یہ کڑوا گھونٹ پی لو. اگر آج یہ کڑوا گھونٹ نہیں پیا تو بیٹا پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارا, پھر کیا ہوگا کہ پھر کڑوے جام پینے پڑیں گے, پھر کڑوے جام پینے پڑیں گے. یہ ایک کڑوا گھونٹ پی لو, ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کو مان لو, اپنی اسپیس میں سے تھوڑی اسپیس اپنے میئر کو دو, لاڑکانہ کے کشمور کو, لاڑکانہ دادو کے شہریوں کو, نواب شاہ کے شہریوں کو اختیار دو. صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, یہ پورے ملک کے 144 ضلعوں شہروں کے لیے. اللہ کرے کہ یا الہی وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے, اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں, اور اللہ کرے ان کو اتنی کمپریہنشن ہو, اتنی سمجھ ہو کہ یہ باتیں سمجھ سکیں. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا, اپنے بجٹ پریزنٹیشن کا اختتام کرتا ہوں. میں نے اس کے موٹے موٹے اعداد و شمار آپ کو بتا دیے, اصلاحاتی اس کے مغال اور اس کے کتاب اس میں ہم نے طے کیے چیزیں. اگر یہ کاش لیاقت علی خان کے بعد کسی کراچی کے بزنس مین کو وزیر خزانہ بنا دیں, اور ساری جو اکانومی کوارڈینیشن کمیٹی ہے سارے سیاسی لوگوں کو ہٹا دیں, اور کراچی کی بزنس کمیونٹی, لاہور کی بھی, پاکستان چیمبر آف کامرس جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہے, خدا کی قسم ہم الگ ہو جائیں, پاکستان کی معیشت کو آپ سنبھالیں. پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ صرف مراتے اپنے لیے نہ لیں بلکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے بھی. اب آپ کی کورٹ میں بال ہے. میری طرف سے چارٹر آف اکانومی میں بڑا رول انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دیں گے. پاکستان کی تاجر اور صنعت کار برادری کو انشاءاللہ تعالی, اور KCCI کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا انشاءاللہ تعالی. یونس داغا آپ کے ساتھ ہیں, سارا آپ کے ساتھ ریفارم ایجنڈا ہے, تو وہ بھی آپ انشاءاللہ. تو چارٹر آف اکانومی کو تھوڑا سا کریں گے, چارٹر آف سوشل اکانومی, صرف اکانومی نہیں ہونا چاہیے. انسانی معاشرہ ہے نا, تو انسانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے, انسانی مسائل, معاشرتی مسائل کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ چارٹر آف سوشل اکانومی, تاکہ آپ جب چلائیں چارٹر, پھر اکانومی کوارڈینیشن کمیٹی ایک میں بھی آپ کے نمائندے ہونے چاہیے, وہاں بھی آپ بیٹھے ہونے چاہیے, تاکہ ساری پالیسیاں جو ایگریکلچر اور انڈسٹری کے صنعت کی وہاں پر آپ کو ہونا چاہیے. اور ایک وزیر خزانہ بھی یا تو فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس دے دیں یا کراچی چیمبر آف کامرس دے دیں, ہمیں دونوں میں سے کوئی دے, ہمیں قبول ہے. آپ آپس میں فیصلہ کریں, تو ہم تیار ہیں آپ سے لے لیں گے. اچھا, آپ اسی طرح نیشنل فائنانس کمیشن میں نے بتایا کہ مرکز, تو دو ہمارے بنیادی اصلاحات انقلاب, سوشل اکانومی چارٹر اور دوسرا ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم, اور تیسرا نیشنل فائنانس کمیشن مرکز سے براہ راست 144 شہر. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کڑوے جام میں نئے صوبوں کا قیام بھی آئے گا, نئے انتظامی یونٹس بھی بنیں گے. پھر کوئی پاکستان میں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کو قائم ہونے سے روکے, پھر وہ بنیں گے. اگر آپ نے یہ کڑوا گھوٹ نہیں کیا تو کڑوے جام پینے پڑیں گے. اور پھر کراچی بھی اگر انتظامی یونٹ یا انتظامی صوبہ بنتا ہے تو بنے, ورنہ وفاق کی نظریں ضرور آ گئی ہیں کراچی کے اوپر, اور اگر اس کو بچانا ہے تو دہی سندھ کے نمائندوں کو, شہری سندھ کے نمائندوں کو بھی نمائندہ سمجھ کے ان کے وجود کو بھی قبول کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہوگا. یہ سندھ بنیادی طور پر بڑے اعتبار سے 2 لسانی لیکن کثیر اللسانی صوبہ ہے. تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. یہ ون وے ٹریفک جو ہے, ون وے ٹکٹ نہیں چلے گا, یہ اب سب کو شامل کر کے چلنا ہوگا. ورنہ پھر اس کے بعد یہ میری انتباہ ہے, میری وارننگ ہے, اس کو آپ سن لیں, ورنہ آگے مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں پھر کیا ہونے جائے گا. پھر داستان تک نہ ہوگی, داستانوں میں پھر پاسپورٹ ہوں گے, باہر کے ویزے ہوں گے, اور نیب کی فائلیں ہوں گی جو کہ قالین کے نیچے سے نکلیں. چلے بھائی.
हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। जी जी आपने कहा कि गेम रोड जो है वो दिसंबर में आप तोहफा दे रहे हैं वफात के ताबुत में, बट हमारी जो अपनी स्टडी है उसके मुताबिक पानी का क्या है? जी जी गेम रोड आइंदा 2 से 3 साल में भी ये मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर कंपनी का इजहार किया, काम हुआ था, वो भी सारे आदमी इल्म नहीं होगा कि किस तरीके से दोनों का काम किया गया और काम को हुआ क्या है। क्या वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे भी आए, उन्होंने वज़ीर से भी मुलाकातें की हैं। तो अब जो हमारी करंट स्टडी है उसमें 2 से 3 साल की इसमें ताख़ीर मुमकिन है, तो क्या कैसे पॉसिबल है, क्या वफाक ने इस पर काम किया है, किस पैरामीटर की बात कर रहे हैं जो उसकी वजह आप देखिए, वजीर पानी और आबपाशी ने 15 रोज पहले फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली कहा, असद भाई फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कहा है कि हम कराची को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी दिसंबर 2026 में दे रहे हैं। फ्लोर पे उसने कहा, वजीर आजम के वजीर पानी और आबपाशी, ठीक है। हाँ, आपका कंसर्न और मेरा कंसर्न ये है कि जो ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई का मंसूबा है, जो तकसीम का और अंदरून कराची तरसील और तकसीम का, उसमें कमी बेशी है। तो बात सही है, आपके खदशात मेरे खदशात एक ही हैं। तो फिर मेरे ख्याल में इस मीटिंग के बाद हम सब चलते हैं वजीर आला हाउस और वजीर आला से इस बात का जवाब लेते हैं, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी तो उनकी है। हम कराची तक ले आएंगे, कराची के अंदर की तकसीम या तो 1 जुलाई को हमें मुंतकिल करें वापडा को और FWO को, इंशाअल्लाह ताला हम दिसंबर तक ये पानी दे देंगे। जी 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 कहाँ है? जी की मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि 28वीं तरमीम एमक्यूएम का एक और इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसी कोई चीज अमल में लाई नहीं जा रही, कोई एमक्यूएम 28वीं तरमीम कहाँ से लेके आ रही है? देखिए, हम यही तो कह रहे हैं कि मुर्जे की एक टांग, कोई सी बात पर तो असल मसला है पाकिस्तान रुका हुआ है। पाकिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वडेराना और जागीरदाराना जहनियत ने रोक के रखा हुआ है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को अपनी तकदीर का मालिक बनने से, जमहूरियत के सम्राट को निचली सतह तक, गलियों और मोहल्लों तक पहुंचने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हटधर्मी ने रोका हुआ है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम कौन सी, अपनी मर्जी की सारी इस्लाहात 26वीं में 27वीं में करा ली, और जब अवाम को इख्तियार देने की बात आई, अवाम को वसाइल देने की बात आई, अपनी तकदीर का मालिक बनाने की बात आई, तो वहां पर बगले झांक रहे, दाएं बाएं देख रहे और कह रहे कौन सी 28वीं तरमीम। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 28वीं आईनी तरमीम, एमक्यूएम की आईनी तरमीम का अवाम को बाइख्तियार, बावसीला और मौसर बनाने का, मकामी खुद मुख्तारी देने का ये कड़वा घूंट पी ले तो आप वो कड़वे जाम पीने से बच जाएंगे, वरना बेटा वो कड़वा जाम तो पीना पड़ेगा, कड़वे जाम पीने पड़ेंगे। अच्छा फारूक भाई, जैसे ये बजट जो 5 तारीख को पेश होनी थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी नाराज हो गई और अपने मुतालबात बनवा रही है, तो इसी वजह से वो पीछे चली गई है। अभी उनको मनाने की तैयारियां हो रही है। एमक्यूएम भी क्या नाराज है क्या नून लीग से, और एमक्यूएम के मुतालबात क्या है? जैसे पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि एनएफसी में जो आईनी तरमीम है वो हम नहीं करने देंगे, तो आपने भी एक मुतालबा रखा था कि अगर कामरान खान टिसोरी को दोबारा गवर्नर नहीं लगाएंगे तो एमक्यूएम बजट में साथ नहीं देगी, तो आपने ये मुतालबा रखा है नून लीग के पास? देखिए, मैंने ये मुतालबा बिल्कुल रखा है कि सबसे पहले तो बजट में के साथ हमें टाइम लाइन क्लैरिटी के साथ दी जाए कि हमारी 28वीं आईनी तरमीम या एमक्यूएम पाकिस्तान की जो 140 की आईनी तरमीम है वो कब फ्लोर पे आ रही है और उस पर कब डिबेट हो रही है और उस पर कब वोटिंग हो रही है, हमें उसकी एक हमें उसकी रोड मैप चाहिए उसका, और वो हम सितंबर 2026 तक की हमारी ये डेडलाइन है। लेकिन ये इसका ऐलान वजीर आजम की तरफ से, वजीर खजाना की तरफ से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की तरफ से होना चाहिए। ये हमारा पहला बुनियादी मसला। आप लोग भी वो वाला मसला सबसे ज्यादा ले आते हैं जिस पर कहीं ना कहीं कोई तनाजा बिला वजह खड़ा था, जबकि कोई तनाजा है ही नहीं। जब हमारा माहिदा है PMLN के साथ कि गवर्नरशिप सिंध की हमारी होगी PDM 1 की हुकूमत से, तो अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ एक बाला ही बाला बाद में, पहला मायना तो हमारे साथ है भाई। और कामरान टिसोरी भाई कब गवर्नर बने थे? जब PDM की पहली हुकूमत थी, फिर केयर टेकर हुकूमत आई, 2024 के इलेक्शन बाद में हुए हैं।
اور بغیر کسی وجہ کے اگر ہمارا گورنر ہٹا دیا آپ نے تو پھر ہمارا یہ مطالبہ بھی جائز ہے کہ اس آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں بلکہ ہم کسی کے دباؤ میں آگے کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا لینا دینا نہیں، جس کے دباؤ میں آگے کر رہے ہیں پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی اور جو کراچی کا قومی کردار ہے، کراچی کا جو معاشی ترقی میں کردار ہے، اس کو آپ نے بھی روک رکھا ہے۔ تو میں یہی بات بار بار کر رہا ہوں کہ اسی لیے 140A کی ترمیم کے ساتھ ساتھ معاہدے کی اس شک پر بھی عمل کرے PMLN جس میں گورنرشپ ہماری ہے، جس میں PDM بند حکومت سے کامران کشوری ہمارے گورنر تھے۔ یہ مطالبہ اس لیے دوسرا ہے۔ تیسرا مطالبہ NFC جو میں نے دہرایا کہ NFC سے براہ راست 144 شہروں کو وسائل ملنے چاہیے۔ ان کے وسائل صوبوں کو نہیں دے، صوبوں میں وہ وسائل 750 ارب کے وسائل سندھ کے 30 ضلعوں اور شہروں کے صوبے میں رہ جاتے ہیں، وہ وہاں کے میئر اور عوام کو نہیں ملتے۔ تو یہ ہمارا تیسرا مطالبہ۔ باقی چارٹر آف سوشل اکانومی یہ ہمارا بڑا مطالبہ ہے۔ جی اور صاحب شہزاد جلوانی آواز کی میرا سوال یہ ہے کہ ملک بننے کے بعد کئی تجربات ہوتے رہے، مارشل لاء لگی، صدارتی نظام ہو، جمہوریت ہو، ہر طرح کے نظام کو آزمایا گیا، لیکن عوام کا حال وہی رہا۔ تو کیا کراچی کو صوبہ بنانے یا وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ عوام کا حال بہتر ہو جائے گا؟ کیا یہ اشرافیہ کا نہیں ہے آئیڈیا کہ مطلب ان کے مفاد کی؟ لیکن میں ایک تھوڑی سی سخت بات کرتا ہوں آپ کے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، میری اس بات کا غلط مطلب کوئی نہ نکالے۔ آج اگر پاکستان کے عوام خوشحال نہیں ہے، 78-79 سال کے بعد بھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے، ان کو 2.5 کروڑ بچے اسکول نہ جا رہے ہوں، 40% بچے سٹنٹڈ ہوں، تو یار اس کا مطلب ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ کوئی یہ سوال کرے تو اس سوال کی گنجائش بنتی ہے اللہ نہ کرے، کوئی یہ سوال کرے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان قائم کرنا تھا، قائم ہوا ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور ان چیلنجز کا بھی مقابلہ کریں گے پاکستان کے 25 کروڑ عوام۔ ابھی تو پاکستان کے 1.2% حکمراں طبقہ ہے، مراد یافتہ طبقہ ہے، بڑے وڈیرے جاگیردار، بڑے سرمایہ دار، بڑے سردار ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ بھائی انشاءاللہ تعالی یہ جو ساری باتیں آج میں نے کی ہیں اس پر ہم نے عمل درآمد شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کراچی سے انقلاب آئے گا تو کشمیر تک بھی جائے گا، پھر خیبر تک بھی انشاءاللہ جائے گا، اور کابل والوں کو بھی مطمئن کرے گا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی برادرانہ دوستانہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں میں آپ کو ہر جگہ لے گیا ہوں اپنی بات میں جواب دے کر۔ تو یہ سوال نہیں بنتا، اللہ نہ کرے کوئی یہ سوال نہ کرے کہ اگر آج پاکستان کے عوام بدحال ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، تو پھر کوئی سوال یہ کرے کہ پھر پاکستان کا قیام کیوں کیا گیا۔ یہ سوال کسی کو کرنے کا حق نہیں۔ تو ایک پہلے سے ہی کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی موجود ہے جو کہ اردو یونیورسٹی کے نام سے ہے، اور وہ بہت ہی خستہ حال ہے، وہاں پہ اساتذہ کو سیلری نہیں دی جا رہی، انتظامیہ اور اساتذہ مطلب سراپا احتجاج ہے۔ تو اس وفاقی اردو یونیورسٹی کے لیے آپ نے کیا مطلب ڈیمانڈ کی ہے؟ میں بس ایک جملہ کہہ دوں گا کہ جہاں ہم نے ایک نئی وفاقی یونیورسٹی بنانے کی بات کی ہے، وہیں ہم نے فیشن ڈیزائننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ آئے ہیں، مطلب دونوں وزیروں نے اپنی اپنی جگہ، میں ان کی تفصیل تو نہیں، انشاءاللہ وہ جب آپ کو اس بجٹ پر اپنی تفصیل بتائیں گے، وہ محدود وقت میں محدود اختیار میں کیا کر سکیں۔ تو وفاقی اردو یونیورسٹی کو اگر فکس کرنا ہے اس کے مسائل جو آپ نے کہا، تو پھر خالد مقبول صدیقی کو یہ اختیار دیں کہ وہ وہاں کے وائس چانسلر کو کل جو ہے وہ عزت اور احترام کے ساتھ کہیں گے یہ باہر کا دروازہ ہے کہ آپ براہ کرم جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لے جائیں یا مطلب جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن ہماری جان چھوڑ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہو جائے گا تو وفاقی اردو یونیورسٹی ہو جائے گی۔